السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 718 ہے۔ سورہ اعراف کی آج 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 189 اور 190۔ چلیے ان 2 آیتوں کی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ هو الذی، وہی ہے وہ اللہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وجعل، اس نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، ان کا جوڑا، لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس سے، فلما، پھر جب، تغشاہا، اس نے صحبت کی اس بیوی سے، حملت، تو اٹھایا اس نے، حملا خفیفا، ہلکا سا حمل، فمرت، تو وہ اسے لیے پھرتی رہی، بھی اس کو، فلما، سو جب، اثقلت، وہ بوجھل ہو گئی، دعوا، تو ان دونوں نے دعا کی، اللہ سے، ربہما، جو کہ ان دونوں کا رب ہے، لئن، اگر، آتیتنا، آپ نے ہمیں دیا، صالحا، تندرست بچہ، لنکونن، تو یقیناً ہم ہوں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، فلما، پھر جب، آتاہما، اللہ نے انہیں دیا، صالحا، تندرست بچہ، جعلا، تو ان دونوں نے بنا لیے، لہو، اس اللہ کے، شرکا، شریک، فیما، اس میں جو، آتاہما، اس نے انہیں جو عطا کیا، فتعالی، بس اللہ، بلندتر ہے اللہ، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کریں، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے، تو دونوں میاں بیوی اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں صحیح و سالم بچہ دیں گے تو ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے۔ جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رتبہ اس سے بلند ہو۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسری بات، اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ نمبر 3، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا۔ چوتھی بات، جسے وہ لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پانچویں بات، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی۔ چھٹویں بات، اگر آپ نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بے ضرور آپ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ ساتویں بات، لیکن اب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی بھی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کیا۔ آٹھویں بات، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تو وہ ایک جان سے کون مراد ہے؟ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر وجعل منها زوجہا سے مراد حضرت حوا ہے، اور پھر ان دونوں سے سارے لوگ پیدا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو، آدم سے حوا کو، اور آدم اور حوا دونوں سے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یہ بات یوں کہی گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم نے مختلف خاندان اور قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں یوں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ تم کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا اور ایک ہی طبیعت کا بنایا اور اسی کی جن سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ مرد اس عورت سے سکون حاصل کرے اور وہ اس سے مطمئن ہو۔ جس طرح مختلف قسم کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 میں یوں ہے، 49 میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس مختصر سے جملے میں بہت ہی اہم اور بہت بڑی بات بتائی ہے، وہ ہے لفظ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ مرد اس عورت سے سکون حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد ہی سے عورت کو پیدا کیا تاکہ یہ مرد اس عورت سے مانوس ہو، اس سے اس کو اطمینان اور سکون بھی ملے۔ اس لیے پیدا کیا تھا کہ مرد عورت سے مانوس ہو، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مرد عورت سے مایوس ہو جائے، اس کے اخلاق سے مایوس ہو جائے، نہیں، مانوس ہونے کے لیے، اور پھر اطمینان اور سکون بھی ملے، اس سے محبت اور الفت بھی نصیب ہو۔ یہ ازدواجی زندگی کی روح ہے، روح کہ میاں بیوی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس رہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی و مسرت، محبت و الفت، سکون و اطمینان، آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور میاں بیوی کے درمیان یہ اٹوٹ وابستگی اور محبت دراصل قدرت کی ایک نشانی ہے، جس کو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے انہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان میں محبت اور مودت اور رحمت پیدا فرما دی۔ اس رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی بھی پیدا کر دی۔ مرد اور عورت کے درمیان کا یہ پرلطف اور حساس رشتہ ہی خاندانی نظام کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ پھر جب اس نے ان کو ڈھانکا تو عورت کو ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اس کو چلتی پھرتی رہی لے کر، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میاں بیوی ماں باپ دونوں دعا کرنے لگے جو ان کا رب ہے کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو ہم شکر گزار کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم بچہ عطا کیا تو جو وہ چیز جو ان کو عطا کی گئی تھی اس میں اللہ کے لیے شریک قرار دینے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے شریک بنانے سے بالکل برتر ہے۔ اس آیت میں ایک طرف حاملہ عورت کے مراحل اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے سلسلے میں جو مشرکانہ عقائد لوگ اختیار کرتے ہیں تاکہ بچہ محفوظ رہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان مشرکانہ روایات سے باز رہنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اپنی اولاد سے جماع کرتا ہے تو اس سے حمل قرار پاتا ہے۔ پہلے تو حمل ہلکا ہوتا ہے جس میں عورت نہ بوجھل ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو درد ہوتا ہے، اور حمل کے قرار پانے کے بعد اس کے حیض کا سلسلہ بھی ختم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی عادت کے سارے کاموں کو بغیر کسی مشقت کے پورا کرتی ہے جب تک کہ حمل ہلکا رہتا ہے۔ پھر جب عورت کا حمل وزنی ہو جاتا ہے، یعنی یہ بچہ جب پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے اور ڈیلیوری کا وقت بھی آتا ہے، تو پھر دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں تندرست اور صالح بیٹا عطا فرمائے تو ہم شکر گزار بنیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا جو انہوں نے مانگا تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں کہ بچے کے سلسلے میں مشرکانہ روایات اختیار کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے ادھر ادھر جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگنا اور درگاہوں کے پاس بھاگنا، ان سے ماننا، ان سے ماننا، فلاں سے ماننا، یہ اور جاہلانہ رسومات کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔